یاد رکھیے گا، اسلام ہم سے، اللہ سے اگر جنت لینی ہے نا تو اسلام ہم سے 3 چیزیں مانگتا ہے۔ نمبر 1 عقائد، عقیدہ صحیح ہو، اس پر اکثر ہم بات کرتے ہیں عقیدے کے حوالے سے۔ نمبر 2 عبادات، عبادتیں پوری ہوں جو اللہ کو مطلوب ہیں۔ نمبر 3 معاملات، کہ انسان اپنے معاملات میں بھی سچا اور کھرا ہو۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی، عقائد، عبادات اور معاملات۔ عقائد اپنی جگہ پر، عبادات اپنی جگہ پر، لیکن اگر معاملات میں اس طرح کی غلطی کی اور ڈنڈی ماری تو عقائد کا بھی معاملہ صاف ہو جاتا ہے اور عبادات بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ عبادات بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، سرے سے اس کی عبادات کو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک آیت نوٹ کر لیجئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان کی پیروی نہ کرو۔ حلال رزق کا حکم، ساتھ ہی شیطان کی پیروی سے منع، دونوں چیزوں کو اکٹھا کیوں ذکر کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کی جتنی کوشش انسان کو حرام کھلانے پہ ہوتی ہے اتنی کوشش کسی اور گناہ کے کرانے پر نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان کو ایک بات بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس شخص کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا تو میری چھٹی، مجھے اس کو کوئی ضرورت نہیں روکنے کی نمازوں سے، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کو روزے رکھنے سے روکنے کی۔ ایک شخص کے پیٹ میں حرام کے لقمے جا رہے ہیں دن رات، لوگوں سے فراڈ کیے ہوئے، دھوکے کیے ہوئے، خیانت کیے ہوئے، قبضے کیے ہوئے، اور وہ سارا کچھ جو ہڑپ کیے ہوئے ہے، اس کے بعد وہ نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے، شیطان اس کو نہیں روکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی قابل قبول نہیں ہے، اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ روزہ رکھتے ہوئے سحریاں افطاریاں اس مال سے ہوئی جو کہ حلال نہیں تھا، اس مال سے ہوئی جو کہ حرام سے کمایا ہوا تھا۔ شیطان اس کو عمرے پہ جانے پہ نہیں روکے گا، کیونکہ اس نے جو ہے اپنی سگی بہنوں کے پلاٹ دبائے ہوئے، کئی لوگوں کے جو ہے وہ زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے اور ان کی چیزوں کو بیچ بانٹ کے آج عمرے اور حج کا سمجھے میں پاک ہو گیا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہوتے تھے، اتنی خوبصورت بات، مثال تو شاید آپ کو اچھی نہ لگے لیکن مثال سن کے سمجھ لیجئے گا۔ انہوں نے کہا جو بندہ اس طرح کرتا ہے نا کہ سارا کچھ کھا پی کے ہڑپ کر کے بعد میں کہے حج عمرے کر لوں میں پاک صاف ہو گیا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کپڑے کو، جو ناپاک کپڑا ہے اس کو پانی سے دھونے کی بجائے پیشاب سے دھو رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟